جی نسیم دیکھیں، عمران خان صاحب کے لیے زندگی خاصی مشکل ہے جی رہنا ہے. ان کو وہ ایک ایسے مخمصے میں ہے کہ جس چیز نے ان کو پاپولیرٹی دی ہے وہی چیز ان کا واٹر لو بھی ہے. یعنی کہ مقبولیت جس نیریٹو پہ لی ہے وہ گلے کا پھندا بھی وہی نیریٹو ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جس نے جب بھی للکارا ہے اس کو رفتیں ملی ہیں، اس کو پاپولیرٹی ملی ہے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ تھم رول ہے. اب عمران خان صاحب جب وہ پاپولیرٹی لی تو جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے پھندے پھنستے ہیں اور معاملہ نہیں کرتے تو پاپولیرٹی انٹیکٹ رہتی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری پاپولیرٹی ضائع ہو جائے گا میں بات کی. اب اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں پبلک کے اندر تو میرا یہی سٹینس رہے. ان کا خیال ہے کہ جی پاپولیرٹی کے لیے جو رہنما اصول ہیں، جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ جی میں ایک ملک کے اندر کرپشن ختم کرنے کے لیے آیا. چاہے ان کے اپنے دور میں 116 پوائنٹ سے لے کے 144 پوائنٹ تک کرپشن انڈیکس پہنچ جائے، وہ یہ کہیں گے کہ میں تو کرپٹ لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کروں گا، میں یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ بات بھی کروں گا لیکن ان کی شرائط بھی میری اپنی ہوگی. وہ ساری چیزیں جو پاپولیرٹی کو مزید اٹھانے کے لیے ضروری ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ جو ہے ان سے اپنا کچھ منوا نہیں سکتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ تضحیک آمیز شرائط کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کی شرائط پہ آپ کریں گے معاملہ. اچھا پھر میری اسی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹرمز پہ آپ کر پائیں گے، اس کے علاوہ نہیں؟ یہ پاکستان کے اندر سیٹلڈ چیز ہے. اس کے اندر میں نے کوئی انوویٹ نہیں کرنی، یا کوئی یہ اس کو سمجھے کہ جی میں کوئی مکتی بانی بنا کے شیخ مجیب کی طرح کو بڑا پریشر دوں گا تو کیا کر لیا تھا. پاکستان تو ٹوٹ گیا تھا، شاید اللہ نہ کرے اب بھی ٹوٹ جائے، فرض کیا تو اس مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو ٹھنڈے دل سے قبول کر لیں گے، بلکہ حالات مزید عمران خان صاحب کے لیے ناگفتہ بے ہو جائیں گے. میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اصول یہ ہے کہ وہ اندر سے ہر بندہ بات کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دل جمعی سے انہوں نے باجوہ کے ساتھ 2 ملاقاتیں کنفرم ہیں، تیسری کا بھی کہہ دیں گے سیف ہاؤس میں ہوئی، صدر ہاؤس کے 2 ملاقاتیں ہوئیں. اور یہ عمران خان صاحب کی منت تلے سے مجھے سے کوئی غرض نہیں، یہ صحیح تھی غلط نہیں، وہ کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اب یہ دیکھیں کہ جب ایک بندے کو غدار کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے میرے خلاف سازش کی ہے، یہ بندہ جو ہے میر جعفر ہے، ڈونلڈ لو کا اس نے ایک جو اس کو جو ایک ہمارے سفیر کو جو انہوں نے تھنگس ٹو ڈو دیا، باجوہ نے اس کو امپلیمنٹ کرایا، شہباز شریف وغیرہ مورے مل گئے، یہ وہ سارا ایک کہانی کرتا کہانی جب سنتے ہیں تو باجوہ کے پاس کیا ضرورت تھی جانے کی. اور پھر باجوہ نے کیا کہا، چھوٹتے انہیں کہا خان صاحب میں تو میر جعفر ہوں، میر صادق ہوں. انہیں کہا ایک ہنس دیے، انہیں کہا وہ تو میں شہباز شریف نواز شریف کو کہتا ہوں. ایگزیکٹلی ایسے ہی جیسے انہوں نے مہدی حسن کو فون دے کر انٹرویو کہا. یقیناً مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب یہ آپ کے اوپر کیا مورخ جب لکھے گا تو وہ آپ کی ان باتوں کو کوپریٹ نہیں کرے گا. کیا کہا آپ نے کہ امریکہ کا تو قصور ہے ہی نہیں، یہ ہوم گرون سازش باجوہ کی تھی اور امریکہ کو یہ بہتر ہے. اب مجھے بتائیں اگر آپ کے اندر کوئی فہم ہے معمولی سے بھی، ایک ہائی سکول کے عقل مند بچہ اگر کی طرح بھی ہماری اگر عقل ہے تو مجھے بتائیں آپ کیا چیز بیچتے رہے، کیا چیز نہیں کرتے رہے، کہ آپ نے ہمیں کیا سمجھاتے رہتے. تفصیل سے بتایا کہ سازش کیسے ہوئی. بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ چونکہ 8 تاریخ کو سائفر آیا 8 مارچ کو، تو یہ کہتے ہیں کہ 7 یا 8 مارچ کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی، جس کی ساؤنڈ آپ بھی سن رہے تھے، ہم ڈسکشن میں کر رہے تھے، بار بار کر رہے تھے. میں تو خیر اس میں دسمبر سے انوالو تھا، اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے انوالو ان دا سینس کہ جب مجھے یہ اس کی بھنک پڑی تو میں منت کرتا تھا خدا کے واسطے آپ نہ لے کے آئیں کہ باجوہ عمران کی لڑائی میں آپ مورا نہ بنے کسی صورت میں. چلو یہ ایک اور ضمنی بات ہے. تو آپ نے کہا جو ڈونلڈ لو نے اسی دن کہا، اسی دن انہوں نے اتنی کوئک فکس ہوئی. لیکن ان کو سہولت کیا ہے، عمران خان صاحب کو سہولت یہ ہے اور سارے سیاستدانوں کو ہے کہ جو بات کہتے ہیں وہ لوگ مان لیتے ہیں. کنول شوذوب چند ہفتے پہلے جیل سے نکلی ہے یا پتہ نہیں کسی عدالت سے، تو میں کلپس دیکھ کے حیران رہ گئے. عمران خان صاحب صحیح کہیں یا غلط کہیں، ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو عمران خان صاحب کہیں گے. جب آپ ایک لیڈر کو، جبکہ پیغمبر بھی اگر بات غلط کرے تو آپ یو آر ناٹ سپوز ٹو فالو ہم، نعوذ باللہ. مطلب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اپنے احکامات ہیں کہ یہ وہی کچھ بتائیں گے جو اللہ ان کو کہتا ہے.
غلط نہیں بتائیں کہ آپ نے ان کے کہاں رکھ دیا. اور یہی وہ زہر قاتل ہے جو ان ہمارے لیڈروں کو تباہ و برباد کر گیا ہے کہ ان کے گربان سے پکڑ کے ان کے منہ پہ ان کو سنانے والا نہیں تھا. اگر وہ سناتا ہے تو جملہ غیر مترجہ بن کے نسیم زارا کی طرح بیٹھ جائے گا, حفیظ اللہ حجی کا بیٹھ جائے گا. کیا اختلاف کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات سچ نہیں سننا چاہتا, جس کو آپ سچ بات بتاتے ہیں آپ اسے بیڈ بکس میں آ جاتے ہیں. جتنے بندے اس وقت تحریک انصاف میں سارے کے سارے حتمی بتا رہا ہوں, اور یہ آپ کو پھر مجھے یاد دلانا کہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. اب ہم چلتے ہیں نیازی صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی سیاست, کیونکہ آج نواز شریف صاحب نے بڑے کھل کے بات کی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں when he was talking to his senators in Murree. تو جی نیازی صاحب آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اچھا نسیم دیکھیں, اب آپ نے نواز شریف صاحب کا پوچھا, ان کی ایک ریفرنس دی ہے جو میرے خیال ہے آج شاید انہوں نے بات کی ہے, میں بھی ٹی وی پہ سن رہا تفصیل سے. میں اس بارے میں 3-4 چیزیں بڑی اسٹیبلش کی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب نے خود ذکر کر دیا کہ میں ان کے گھر گیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ دن پاکستان کی تاریخ کا بڑا اچھا دن تھا, لیکن میں نے اسی دن ہی کہہ دیا, اگلے دن پورے پاکستان کے سارے نیوز پیپر, ڈان, نیوز, جنگ, ہر پہ فرنٹ پیج پہ تصویر عمران خان صاحب کی نواز شریف کی بغل گیر ہوتے ہوئے, اور دونوں کی باتیں کھلی ہوئی تھی, بہت ہی خوش بات تھے. میں نے کہا حضور یہ صحیح نہیں بیٹھے گا. چند دن بعد عمران خان صاحب نواز شریف کی ملاقات کے بعد, جس کے اندر بڑی ہائٹی ہوئی, بڑے تحفوں تحائف کا تبادلہ ہوا, اور پاکستان کے اندر وہ میثاق جمہوریت جو کہ بے نظیر صاحبہ, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, وہاں پہ سوائے ایم کے ایم اور کاف لیگ کے ساری پارٹیوں نے 2007 میں سائن کیا تھا. ہم نے سوچا کہ پھر انکارپوریٹ ہو گیا. عمران خان صاحب جو ہیں جو تھوڑے سے ہلے تھے وہ دوبارہ آ گئے. کیا ہوا؟ مارچ میں میٹنگ ہوئی ہے, اپریل کے اندر کراچی سے لے کے چترال تک بل بورڈ لگ گئے, بڑے بڑے جو جہازی سائز کے 12-12, 18 فیٹ کے, سیاست نہیں ریاست بچاؤ. 2014 کی بات ہے, اپریل کی بات ہے, چند ملاقات کے 3-4 ہفتے بعد نیچے طاہر قادری صاحب کی تصویر. اور میں اس کے بعد ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ خدا کے واسطے مجھے بتایا جائے کہ ریاست پہ کون سا قہر الہی نازل ہوا چاہتا ہے, ریاست کے اوپر کون سی افتاد آن پڑی ہے کہ آپ سیاست کو ذبح کرنے کے لیے نکل پڑے ہو. لیکن انہوں نے کر دی سیاست ذبح. 2016 تو جو پیناما تھا, یار یہ خدا کے واسطے نسیم, یہ جو سیاستدان ذلیل ہو رہے ہیں آج جیل میں, عمران خان ہے یا نواز شریف صاحب رہے, ان کے کتنے قصور ہیں. میں ان گناہ کو چھوڑو, یہ جو ایک دوسرے کے خلاف پتی حسد کرتے ہیں, کیونکہ کوئی اصولی جنگ نہیں ہے, مگر عمران خان اور نواز شریف صاحب 4 دفعہ شیر و شکر ہو چکے ہیں. یہ ان ساری باتوں کے باوجود تو یہ چیزیں نہ آتی. اب اس کے بعد مجھے سنیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی بیتی, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. نہ ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا, نہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال وہ کہتا ہے کہ what goes around comes around. آپ مکافات عمل بھی ایک چیز ہوتی ہے, میں اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا. نواز شریف صاحب نے پارٹی شارٹی تاحیات نہلی, جیل, پھر لندن گئے. پی ڈی ایم نے موومنٹ چلائی, یہ بڑی اہم بات ہے. باجوہ اس کے پیچھے تھا, جنرل فیض حمید اس کے پیچھے تھا, عمران خان صاحب نظروں سے گر گئے تھے. پہلا جلسہ گجرانوالے میں ہوا, نواز شریف صاحب نے جلسے میں تقریر کی. پی ڈی ایم بڑے دوبارہ سے پیپلز پارٹی اور اے این پی دوبارہ پی ڈی ایم کی صفوں میں گھس گئی, اور ایسے لگتا تھا, اور پورا ساروں کے چہروں پہ مجھے تو آف دا ریکارڈ سارے لیڈروں نے بتایا, میری مولانا صاحب سے ملاقاتیں ہوئی, مریم نواز صاحبہ سے معلومات یہی ملی, سب سے یہ ملی کہ جی یہ عمران خان صاحب کی حکومت 2-3 مہینے کی مہمان ہے, کیونکہ پیچھے سے اشارہ یہ کر دیا گیا تھا کہ ہم اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. اب نواز شریف نے گجرانوالے میں کیا تقریر کی, یہ یقین آنے کہ جب تاریخ دان لکھیں گے نا تو عمران خان صاحب آپ ان کی نظروں میں مزید گر جائیں گے. نواز شریف صاحب نے کہا جی پہلا فکرہ تھا, ہماری عمران خان صاحب سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے, میرا مجرم عمران خان صاحب نہیں, جنرل باجوہ میرے مجرم تم ہو, جنرل فیض حمید تم نے یہ کیوں کیا, ریکال کریں. اور اس کے بعد میں فاسٹ فارورڈ آتا ہوں, پھر اس پہ 2 کمنٹس دوں گا. پھر اس کے بعد 21 اکتوبر کو 2023 کو نواز شریف آتا ہے, اس نے کہا جی میں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا, یہ پاکستان ہے, یہ میرا ایجنڈا ہے, یہ یہاں پہ مینار پاکستان میں یہ پچھلے سال نواز شریف صاحب نے کچھ یہ مینار پاکستان پہ آ کے تقریر کی 21 اکتوبر کو. مجھے بتا, اچھا پھر آپ چلے جائیں, پھر دوبارہ چلے,
اس میں اگلے دن عمران خان صاحب نے کیا کیا, تیسرے دن یا 4 دن بعد, حالانکہ وہ تقریر کہیں نہیں دکھائی گئی تھی, کسی کو نہیں پتا تھا ان کے جنہوں نے اپنی تگدو کے بعد, اپنی محنت کے بعد وہ تقریر دیکھی تھی. اب وہاں پہ جس کو عمران خان صاحب جو ہیں وہاں میرے خیال کنونشن سینٹر میں باجوہ صاحب ساتھ بیٹھے ہیں. نواز شریف تمہاری ضرورت کیسے, باجوہ کا نام لیتے ہو, کرپٹ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, وہ فلاں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان کے اول فول. اب مجھے بتائیں یار, کوئی خدا کے واسطے کوئی, آپ عمران خان صاحب کبھی تو اپنے آپ کو ریوزٹ کر دو. آپ کے چاہنے ماننے والوں نے قسم کھا رکھی ہے. اول تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور فضل و کرم ہے کہ جتنے بندے اس وقت تحریک انصاف میں ہیں سارے کے سارے حتمی بتا رہا ہوں, اور یہ آپ کو پھر مجھے یاد دلانا کہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں جو تحریک انصاف چلا رہے ہیں, جو اسمبلی چلا رہے ہیں, جو جہاں جہاں بیٹھے, اور یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. یہ اس کو اللہ نے کیسے کیا, اپنے ہاتھ سے بنایا سارے صاحب. یہ اور میں بڑے دن سے عرصے سے کہہ رہا ہوں, جس دن سے بنے تب سے یہ کہہ رہا ہوں, جب تک یہ سیاستدان نہیں ملیں گے یہ ملک آپ کے ہاتھ سے نکلتا جائے. یہ بات آپ کی درست ہے, یہ بات تو درست ہے, لیکن پی ٹی آئی میں سب اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے تو پھر تو کہانی لمبی ہوتی نا, پھر تو کہانی اور تھی. لیکن اتھر تو یہ آپ نے سنا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, تو اور وہ ان کا خیال ہے کہ وہ ان کی سیاست ٹھیک ہی ہے جو نواز شریف صاحب کی. دیکھیں نیازی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپنی جو گجرانوالہ کی تقریر میں بھی میاں صاحب نے کہا تھا کہ میری عمران خان سے تو کوئی دشمنی نہیں, مثبت سوچ کے مالک ہیں. مطلب کہ نہیں, اس وقت بھی انہوں نے گجرانوالہ کی تقریر میں کہا تھا کہ مجھے ایشو جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے, عمران خان سے تو میری لڑائی نہیں. تو یہ آج کیا ہوا اچانک, آج تو لگتا ہے کہ میاں صاحب کی لڑائی صرف عمران خان سے ہے. وہ عمران خان جس کی شکل کو ہم نے 10 ماہ سے نہیں دیکھی, وہ جیل کے اندر ہے, جس کو نہ میڈیا کا ایکسیس ہے, نہ وہ بول سکتا ہے, نہ اس کی کوئی ویڈیو سے باہر آ سکتی. تو اب میاں صاحب کو ان سے کیوں ایشو پڑ گیا ہے؟ اس لیے نہیں, وجہ تو ہے کیونکہ وہ اس لیے کہ ووٹ نہیں پڑا. نہیں, وہ تو کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ چور ہے, میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی. تو اس وقت کون سے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ بڑے اچھے ہیں؟ نہیں, اس وقت حالات فرق تھے نا. نہیں مطلب آئی تھنک یہ تو بات درست ہے کہ ہی واز دین سیئنگ نواز شریف صاحب کے عمران خان صاحب کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے, تو یہ تو لڑائی میری اسٹیبلشمنٹ سے. بٹ ناؤ ہی از سیئنگ کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے بھی سنا ہے, وہ تواتر کے ساتھ 2 ہفتے کہتے رہے, 2-3 ہفتے کہتے رہے کہ جی بات کریں میاں صاحب, اگر ہو سکتا ہے میاں صاحب بھی جانے کو تیار ہوں, یہ وہ, یہ تو آپ نے سنا ہے, ہم سب نے سنا ہے. تو عمران خان صاحب جواب میں کیا کہتے ہیں, جواب میں عمران خان صاحب, اور ہم نے آپ کو رؤوف حسن صاحب کا بھی سنا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ چور ہیں, مینڈیٹ چور بھی ہیں اور ویسے بھی چور ہیں, اور ان سے تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی. تو جو بھی صحیح غلط, بہت صحیح بہت غلط, لیکن اس کے جواب میں نواز شریف صاحب کچھ تو کہیں گے. نہیں بالکل, دیکھیں ان کا رائٹ ہے, وہ بالکل کہیں, وہ ضرور کہیں, پر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو پہلے یہ سارے مسائل تو پہلے بھی تھے نا, اس وقت بھی تھے جس وقت وہ کہتے تھے کہ اس وقت میری دشمنی نہیں ہے ان کے لانے والوں سے ہے. کیا ابھی بھی ان کی لانے والوں سے ہے یا ان کی سیاست تبدیل ہوگی؟ آج انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا, جمہوریت پہ انہوں نے لیکچر دیا. کیا ایک ایسی جماعت کے قائد کو جو اس وقت خود اگر آپ دیکھیں تو وہ پنجاب حکومت کے ایڈوائزر ہیں, وہ پنجاب حکومت جو خواتین ورکرز یوں ہی رہا ہوتی ہیں دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, آلدو کہ پاکستان کے اندر یہ قانونی روایت ہے کہ خواتین کو جلدی ضمانت بھی مل جاتی ہے. نہیں, لیکن روایت کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ, وہی میں قانونی وہی ججمنٹ ہے, تو جلدی ان کو مل جاتی ہے, لیکن بار بار ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. کیا یہ جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں؟ میاں صاحب نے اس کے اوپر ایک لفظ بولا, ان کی جو مخالف ہیں, جو کینسر سروائیور ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد, جو کہتی ہیں کہ میں ان سے الیکشن جیتی ہوئی ہوں, ان کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. 2 پروفیسرز کو, اظہر مشوانی کے بھائی کو پنجاب کے اندر سے پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے. اظہر مشوانی کی فیملی نے غالباً اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن بھی دائر کر دی. کیا اس کے اوپر میاں صاحب نے کچھ بولا؟ اب نئی بات ہو رہی ہے کہ جی اس ملک کے اندر ہم فائر وال لے کے آ رہے ہیں. مطلب یہ اگر یہاں پہ آ کے میاں صاحب کی جمہوریت سیاست کو وہ اس سوشل میڈیا کی فائر وال آ رہی ہے کہ جناب اس میں بھی چیزیں فلٹر ہوں گی, تو کیا یہ میاں صاحب آج پاکستان کے اندر جمہوریت کو, سیاسی روایات کو مضبوط کر رہے ہیں؟ اگر یہ کر رہے ہوتے تو پھر ان کا رائٹ تھا کہ یہ بیٹھ کے یہاں پہ عمران خان کی برائیاں ہمیں گنواتے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.